أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 487 ہے، 487 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 کی تلاوت کی گئی. 69 لفظی ترجمہ دیکھیے. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے، والصابئون اور صابی، والنصارى اور نصارى، من ان میں سے جو بھی آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وعمل اور عمل کرے صالحا نیک، فلا خوف تو نہیں ہے کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون غمگین ہوں گے. ترجمہ یوں ہے، جو لوگ اللہ پر اور روز آخر پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی ہوں یا ستارہ پرست ہوں یا عیسائی، ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس آیت میں صرف ایک بات بتلائی گئی ہے. وہ بات کیا ہے؟ جو لوگ بھی، چاہے وہ مسلمان ہوں یا یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا صابی ہوں، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے. قرآن مجید نے ایمان اور نیک عمل ان دونوں کو متعدد بار، کئی بار ایک ساتھ بیان کیا ہے. کسی بھی شخص کے لیے اس کا صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح یعنی نیک عمل بھی مطلوب ہے. اور اگر اس کے برعکس کوئی صرف نیک عمل اختیار کر لے اور ایمان اس کے دل میں نہ ہو، تو اس کے ان نیک اعمال کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قیمت نہیں. عمل صالح کی قیمت ایمان کی بنیاد پر ہے. ایمان دل میں ہے، نیک عمل اس پر چڑھ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ عمل اللہ کے نزدیک معتبر ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایسی جنتوں کی بشارت دی گئی ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. خوشخبری دی ہے پیغمبر ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اس بات کی کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. معلوم یہ ہوا کہ یہاں ایمان کے ساتھ عمل صالح کو شمار کیا گیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 میں بھی یہی بشارت دی گئی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، کہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال اختیار کریں تو وہ جنتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 میں ایمان اور اعمال صالحہ پر اجر کی بشارت دی گئی. ان الذین آمنوا
وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک اعمال اختیار کریں اور نیک اعمال میں بھی نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے اجر ہے اور ان پر نہ ہی کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 57 میں 57 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے اللہ تعالیٰ ان کو ان کا ثواب پورا دے گا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 9 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان رکھنے والوں اور نیک اعمال اختیار کرنے والوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ وسعت و کشاد کی اس کی مہربانی کی وجہ سے ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ بات کہیں کہ جو آدمی یہودی ہو گیا بس وہ ہمیشہ کے لیے یہودی ہے، وہ توبہ بھی کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جو کوئی نصرانی ہوگا ہمیشہ کے لیے نصرانی ہے، جو کوئی صابی ہوگا ستارہ پرست ہوگا گمراہ ہوگا ہمیشہ کے لیے ہوگا، اس کے لیے گنجائش نہیں ہوگی کہ وہ اسلام قبول کرے ایمان لے آئے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم رحمان ہے، الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، نہایت رحم والے، بڑے مہربان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہ راستہ رکھتے ہیں، دروازہ کھلا رکھتے ہیں اپنی رحمت کا، وہ کھلا رکھتے ہیں راستہ توبے کا۔ بندہ توبہ کرے، عقل آ گئی، سمجھ آ گئی، گمراہی میں تھا، احساس ہوا، شعور آ گیا، سمجھ میں آ گئی بات، عقل سے کام اس نے لیا، حماقت کو چھوڑا، بے وقوفی کو ختم کیا، دلدل سے نکلا، گمراہی کے ہدایت کے راستے کی طرف آیا، توبہ کر لیا، اپنی اصلاح کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش آمدید کرتے، آؤ بھائی آؤ، ہم تمہیں نہیں روکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے پر بھاری ہے، اللہ کا غصہ اس کی رحمت پر بھاری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے پر بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، میرے اپنے بندوں پر رؤوف ہیں، نرم دل ہیں، ودود ہے، بندوں سے محبت، مخلوق سے محبت کرنے والے ہیں۔ اسی لیے اس آیت میں وہ وسعت بیان کی گئی ہے کہ ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ بھی، اور جو یہودی ہیں، جو صابی ستارہ پرست ہیں اور جو نصارہ ہیں، ان میں سے جو بھی ایمان لے آئے گا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، بس ہدایت مل گئی ہے ان کو۔ ہم راستہ اور دروازہ کھلا رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی مہربانی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے خوف اور حزن بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس سنگین صورتحال سے بچنے کا بہترین فارمولہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا کہ ایمان لے آؤ، نیک عمل اختیار کرو، تم خوف سے بھی دور ہو جاؤ گے، حزن سے بھی دور ہو جاؤ گے، نہ کوئی خوف تمہارے اوپر طاری ہوگا اور نہ ہی کسی غم میں تم مبتلا ہوگا۔ غم اور خوف سے بچنے کا بہترین فارمولہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آؤ، اللہ کو ایک مانو، تسلیم کرو، اللہ تعالیٰ کو بے نیاز تسلیم کرو، اس کو مہربان تسلیم کرو، اس کو خالق اور مالک اور رازق تسلیم کرو، اس کی وحدانیت پر یقین رکھو، اب پھر یوم آخرت پر ایمان رکھو کہ ایک دن آئے گا کہ قیامت کا دن قائم ہوگا اور روز آخرت ہوگا، اللہ تعالیٰ وہاں پر میزان عدل قائم کریں گے اور پوری انسانیت ایک میدان میں کھڑی ہوگی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا محاسبہ اور مواخذہ کریں گے اور نیک لوگوں کو جنت اور برے لوگوں کو دوزخ میں ڈالیں گے۔ اس کا یقین پیدا کرو، اب بھی تمہارے لیے موقع ہے، راستہ ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نجات کی طرف، آؤ سلامتی کی طرف، آؤ ترقی کی طرف، آؤ رب ذوالجلال کی رضامندی کی طرف، تمہارے لیے راستہ کھلا ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، واسع بھی ہیں، کشادہ دل بھی ہیں، غفور بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی غفور اور رحیم اور رحمان اور مہربان اور واسع ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جو کوئی یہودی، جو کوئی نصرانی، جو کوئی عیسائی ایمان لا لے گا اور آخرت پر ایمان نہ کر نیک عمل اختیار کرے گا،
اس کے لیے ہم نے دروازہ کھلا رکھا ہے. وہ دین محمدی اختیار کرتا ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. آؤ, دروازہ ہم نے توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے, اپنی اصلاح کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله.